السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج ہم شکرپڑیاں کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں آج سے 6 ماہ قبل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور میرے ساتھ ممتاز بھٹی صاحب موجود تھے اور آج بھی میرے ساتھ ممتاز بھٹی صاحب موجود ہیں۔ تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شکرپڑیاں کے ایریے سے بہت بڑے پیمانے پہ جنگلات کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور مختلف ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیا گیا تھا جو جنگلی شہتوت ہے اس کو کاٹنے کا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ کچھ پلانٹیشن کی گئی ہے، نئی شجرکاری جو ہوئی ہے وہ یہاں پہ ایک تو کچھ پائن کے پودے ہمیں نظر آئے ہیں اکا دکا، اور اس کے علاوہ ایک اور کوئی پودا انہوں نے یہاں پہ لگایا ہے۔ اور اچھا، آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں کہ ممتاز بھٹی صاحب نے اور میں نے یہاں پہ پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام کے بعد کچھ ٹی وی اینکرز نے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے پروگراموں میں اس ایشو کو اٹھایا تھا کہ اسلام آباد میں جو انوائرمنٹ کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور شکرپڑیاں کے مقام پہ یہاں سے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آئی یہ بات، کیوں جناب بھٹی صاحب ایسے ہی ہوا؟ جی بالکل ایسے۔ تو آج پھر ہم یہاں جو پلانٹیشن کی گئی ہے، یہ کافی ایریے پہ انہوں نے پلانٹیشن کی ہے، تو ہم آج پھر موجود ہیں۔ تو بھٹی صاحب شکریہ کہ ایک بار پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جنگل میں ہماری یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے اور یہاں پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو درخت لگائے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے تو سوکھ گئے ہیں، ابھی سمجھیں کہ ایک سیزن جو ہے وہ جاری ہے؟ شکریہ بھائی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہم یہاں آئے تو ہم کسی اور کام کے سلسلے میں تھے، لیکن عباس صاحب کی نظر پڑ گئی درخت کاٹنے والوں پہ، پھر عباس صاحب ہمیں لے کے آ گئے۔ یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس وقت کٹائی ہو رہی تھی، ہم نے دکھایا بھی تھا کہ کٹائی ہو رہی ہے اور ساتھ اور جگہوں پہ بھی۔ اچھا، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ہے درخت جو ہیں ہم وہ کاٹ رہے ہیں جنگلی شہتوت جو پولن الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر کاٹنے تھے تو صرف پولن الرجی کے لیے اگر کاٹنے تھے تو پھر جنگلی شہتوت ہی کاٹتے نا، سارے کے سارے کیوں کاٹے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 2-4 کھڑے ہیں، باقی سارے کے سارے کاٹ دیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے جنگلی شہتوت تھے۔ ہم آپ کو اور جگہ دکھائیں گے اس کے ساتھ والی جگہ جس میں جنگلی شہتوت بھی ہوں گے، ساتھ دوسرے بھی سپیشیز کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پھر جب یہ ایشو عباسی صاحب نے اٹھایا، ہم آئے، ہم نے دکھایا، تو پھر اور جگہ پہ بھی میڈیا نے اس کو اٹھایا، پھر اتنا زیادہ اٹھ گیا، ایشو بن گیا کہ حکومت کو اس وقت توجہ دینا پڑی۔ پھر انہوں نے جلدی جلدی یہ پودے لگائے۔ جب یہ لگائے گئے اس وقت پودوں کا سیزن نہیں تھا، وہ جلدی باز میں پودے لگا دیے اور اس کے رزلٹ کیا نکلا آپ کو موسٹلی پودے سوکھے ہوئے ملیں گے۔ ہم کلوز کر کے بھی اب آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، ابھی یہ ہے کہ آپ ایک 20 سال پرانا، 15 سال پرانا، 25 سال پرانا درخت کاٹ دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بدلے میں 5 پودے لگا دیں گے۔ بھائی یہ بھی پودے لگائے ہیں، یہ سروائیو کرتے بھی ہیں یا نہیں، ان میں سے کتنے سروائیو کرتے ہیں، کتنے سوکھ جاتے ہیں، یہ تو بات کی بات۔ پھر 20 سال لگیں گے ان درختوں جتنا ہونے کے لیے۔ تو یہ کاٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور ٹمبر مافیا کو یہ باور کروانا چاہیے، بھائی آپ نے جو آپ کو کنٹریکٹ ملا ہے جنگلی شہتوت کا، تو جنگلی شہتوت ہی کاٹیں، تو سارے نہ کاٹیں۔ تو ہم نے سارے کے سارے صفائی کر دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے عباسی صاحب نے سو دکھایا بھی صحیح، ٹرکوں پہ لاد رہے ہیں جناب، یہ کاٹ رہے ہیں، چند سا چلا رہے ہیں۔ تو یہ ویسے ایک المیہ تھا، ابھی تو خیر رکا ہوا ہے کیونکہ پھر یہ بہت پھیل گیا، پھر کورٹ نے بھی ایکشن لے لیا اور ان کو پر بھی روک دیا ہے۔ لیکن جو لگائے ہیں، جو کاٹ چکے ہیں، اس کا تو ہم نہیں وہ مداوع کر سکتے نا، کیونکہ ادھر تو ہم ایک سائڈ پہ کلائمیٹ چینج کا شور مچاتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا جو منفی اثرات ہیں وہ بھاگتے ہوئے موت بن کر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آنے والی جنریشن کو ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم یہ صفائی کر رہے ہیں۔ تو عباسی صاحب کا یہ بہت بڑا کام تھا کہ انہوں نے کیا، تو ایشو بنا، تو اللہ کی اب رک گیا۔ اصل میں بھٹی صاحب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں تو بہت پہلے سے یہ بات معلوم ہے اور ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، یہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن حقائق وہ اس طرح سے ہیں کہ جو یہاں کا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا ہارٹیکلچر کا، وہ ایک ساتھ ہی ہیں دونوں. تو سی ڈی اے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے یہ کیا کہ یہ ہمیشہ سے یہ درخت نیلامی کرتے ہیں. ان کو اس طرح چوری درخت بیچنے کا یا نیلامی کرنے کا، نیلامی سے تو چلیں سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے پیسہ، لیکن بہت سارے افسران، بہت سارے جو اہلکار ہیں، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی یہاں بیچ دیتے ہیں جنگل کے درخت. تو اس سے بڑا نقصان ہو رہا تھا. وہ ویسے ہوتا ہے کہ یہ اب انہوں نے 100 درخت یعنی کہ نیلام کیا، کنٹریکٹ دیا 100 درخت کا، اب کاٹ رہے ہیں. اب کون گن رہا ہے 100 کاٹ رہے ہیں یا 500 کاٹ رہے ہیں؟ بالکل. وہ 100 سے زیادہ کاٹ کے وہ 100 کے تو پیسے جمع کروا دیتے ہیں، لیکن جو اس سے ایکسٹرا کاٹتے ہیں وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اس میں کون گنتا ہے، کون گنتی کرتا ہے؟ ابھی اتنے میں کتنے کاٹے گئے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے تو وہی کہا ہوگا کہ جتنے کاٹے ہیں اتنے تھوڑے سے پیسے جمع کروا دیے. تو یہ ہے. ابھی تو کاٹنے میں بھی پابندی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ بھی پابندی لگائیں نا کاٹنے پہ. بالکل. اچھا، یہ آپ نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں، شاید ہم نے اوپر دامنے کو بھی جا کے پروگرام کیا تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ اچانک سیلاب آئے، اچانک، اور وہ لوگوں کو فیل ہوا کہ واقعی یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس سے پہلے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، یہ جو جنگلات کی کٹائی والا ہے یہ کیا تھا. تو ہم پریمپٹ میئرز کے طور پہ پہلے سے پروگرام کرتے ہیں، پہلے سے آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ بتایا جائے. عرفات نیوز ہمیشہ آپ کو پہلے آگاہ کرتا آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. تو بٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو درخت لگائے جا رہے ہیں یا جو کاٹے گئے ہیں، تو اس کا کیا سلوشن ہو سکتا تھا، بہتر سلوشن؟ دیکھیں ابائی صاحب، ہم نے وہ جولائی میں پروگرام کیا تھا جی. تو اس وقت بتایا تھا کہ کتنے یعنی یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر سیلاب آئے، سب نے دیکھا کتنا نقصان دہ. اچھا یہ ہے کہ یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. ابھی درخت کو بچانا ہے، درخت لگانا ہے اور درخت کو بچانا ہے. ابھی یہ جو ہے لوکل سپیشیز لگانا پڑے گی. اسلام آباد میں بدقسمتی سے باہر سے درخت لا کے زیادہ لگایا گیا. یہاں کی جو لوکل سپیشیز ہے نا، اس پہ توجہ دینی چاہیے. درخت لگانے چاہیے اور درخت بچانے چاہیے جو درخت لگے ہوئے ہیں. اگر کہیں بیچ میں جنگلی شتوت ہے اور کاٹنا بھی ہے تو بس وہی جنگلی شتوت ہی کاٹیں جنہیں اس کے ساتھ سارے کے سارے ہی کاٹتے ہیں. تو اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف درختوں کی وجہ سے ہے. اگر یہاں سے درخت ختم کر دیے جائیں تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اگر تو اس خوبصورتی کو چند پیسوں کے خاطر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ٹمبر مافیا یہ کاٹ رہے ہیں، پھر یہ سرکاری اہلکار ساتھ مل جاتے ہیں اور کاٹ کے. ابھی آپ ان کو گھما کے دکھائیں نا، جتنی خوبصورتی تھی ابھی یہ انہوں نے کیا کر دیا. ہاں، ہم ساتھ ساتھ یہ دکھا رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے اب اندازہ کریں کہ ان کو بڑے ہوتے ہو کہ 20 سال بعد ہماری اگلی نسل یہ آ کے دیکھے گی اور کتنا انہوں نے کلائمیٹ کا نقصان کیا ہے. تو یہ اب اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے. اصل میں درخت یہاں پہ کٹتا ہے اسلام آباد میں یا پاکستان کے کسی بھی کونے پہ، اس کے اثرات جو ہے ڈائریکٹلی گلیشیئرز پہ پڑتے ہیں. یہ ہم کئی بار یہ بات بتا بھی چکے ہیں، لیکن یہ کہ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا را درختوں کو کاٹنے سے جو ہے اجتناب کریں. اور جو درخت اگر آپ نے یہاں سے کاٹنے بھی تھے تو بڑے درخت لا کے کرین کے ساتھ بڑے کھڈے نکال کے ان کو آپ یہاں پہ گاڑ دیتے، دوبارہ سے وہ یکدم سلسلہ جو ہے وہ برابر ہو جاتا، یا 1-2 سال میں جو ہے وہ اپنا برابر ہو جاتے. اب جا کے کہیں 5 سے 6 سال کا گیپ ملے گا. 5-6 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. تو اس مدت میں جو انوائرمنٹ کا نقصان ہوگا، جو ماحول کے اندر جو ایک زبردست جو تناؤ ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جو خلل پڑے گا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس کا ہم گیپ پورا نہیں کر اس کا سکتے. گیپ پورا کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو آج بٹی صاحب نے اسپیشلی یہاں پہ آ کے اس پروگرام کو بنایا، پیش کیا. تو آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی اور اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے کومنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے اور ہم کس طرح سے مزید اس
प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। आपके कमेंट्स की बड़ी अहमियत होती है और हम आपके कमेंट्स अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।